الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو شروع کے انسان تھے ان کی عمریں بھی زیادہ رکھی تھیں، ان کے قد بھی بڑے رکھے تھے. عمروں کا آپ حساب لگائیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام 950 سال تک ان میں رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ 950 سال تک تبلیغ کی اور 950 سال کے بعد طوفان آیا. 950 سال کی تبلیغ کے بعد طوفان آیا تو ظاہر ہے طوفان کے بعد بھی نوح علیہ السلام زندہ رہے. اور تبلیغ نبیوں کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے. نبوت سے پہلے کا زمانہ بھی تھا، طوفان کے بعد کا زمانہ بھی تھا. تو گویا کہ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے اوپر ہے، اتنی عمر ہے. اور قد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم وَطُولُهُ 60 ذراعًا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا قد 60 ذراع تھا. ذراع کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنی بازو کو سیدھا کریں تو آپ کی ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کوہنی تک، انگلیوں سے لے کر کوہنی تک جو فاصلہ بنتا ہے، یہ انگلیوں سے کوہنی تک، یہ ذراع کہتے ہیں. اس کو ایک ذراع کہتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کا قد 60 ذراع تھا. یہ جو فاصلہ ہے انگلیوں سے کوہنی تک، اس کو 60 تک لے جائیں، اتنا ان کا قد. پھر اسی مناسبت سے ان کی چوڑائی بھی تھی جسم کی. فرمایا فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصْ حَتَّى الْآنَ. آدم علیہ السلام اتنے بڑے قد والے پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد ان کی اولاد کے قد آگے چھوٹے ہوتے گئے. اب قد کی جو ایوریج ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو قد بہت بڑے تھے، پھر قد کم ہوتے گئے. عمریں بہت زیادہ تھیں. اس امت کی کتنی عمر ہیں؟ فَمَا أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ 60 إِلَى 70. میری امت کی جو عمر ہے 60 سے 70 سال تک. اس امت کی ایوریج عمر کی 60 سے 70 ہے. وَأَقَلُّ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ. کم لوگ ہیں جو اس سے اوپر جائیں گے. یہ بڑا فکر کا مقام ہے. اس عمر کی جو عمر اتنی رکھی گئی، اگر 60 سال پورے ہو گئے تو جو ایوریج رکھی گئی وہ پوری ہوگی. 60 اور 70 یہ سوچنے کا مقام ہے. اگر اس چیز کو دیکھیں، ہر آدمی دیکھے تو اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، مختصر ہے. ہر آدمی دیکھے تو اس کے واپسی کا وقت قریب ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی. جو گزر گئی وہ زیادہ ہے، جو رہ گئی وہ کم ہے. وہ کتنی کم ہے یہ نہیں پتا. حادثات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر حادثات نہ بھی ہوں تو عمر بہت چھوٹی ہے. یہ بڑی فکر کا مقام ہے. فکر کا مقام اس لیے نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے. دنیا تو چھوڑنی ہے بھائی، 100 سال رہے تو بھی چھوڑنی. فکر کا مقام یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس اور کام کچھ نہیں کیا. سمجھ میں آئی نا؟ جدھر جانا ہے ادھر کے لیے محنت نہیں ہے. اصل فکر کا مقام ہی ہے. فکر کا یہ مقام نہیں ہے کہ مر جائیں گے. مرنا تو ہے بھائی، 100 سال رہے 150.
فکر کا مقام یہ ہے کہ جو ایوریج ہے اس کے کوئی قریب ہیں، کوئی قریب ہونے والے ہیں، اور کام کچھ بھی نہیں ہے، جدھر جانا ہے غفلت ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی چیز ہے۔ تو اس امت کی عمر بھی چھوٹی ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے اس امت پہ یہ انعام کیا، اس امت کو کچھ ایسے دن، کچھ ایسے اوقات دیے ہیں جن میں یہ امت محنت کر کے اور بہت آگے نکل سکتی۔ کچھ دن ایسے ہیں، ان دنوں میں یہ امت عمل کرتی ہے، ان کے عملوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو کچھ عظمت والے دن ہیں، بعض دن ہیں، ان دنوں میں سے ذی الحج کے 10 دن بھی ہیں جن میں ہم چل رہے ہیں، ان میں اللہ کے ہاں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر۔ جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جو عمل پسند ہے وہ ان ذی الحج کے 10 دنوں میں عمل پسند ہے۔ ان ذی الحج کے 10 دنوں میں عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان دنوں میں جب اللہ کے عمل بہت پسند ہے تو یہ دن بڑے خاص ہیں، وہ دن خاص ہیں، آخرت کے لحاظ سے خاص ہیں، اور اصل خاص چیز وہی ہے جو آخرت کے لحاظ سے، ہمیشہ کی زندگی کے لحاظ سے۔ دنیا کے لحاظ سے خاص ہو بھی تو کیا، دنیا خود ہی خاص نہیں اللہ کی نظر میں، ہماری نظر میں خاص ہے، اللہ کی نظر میں خاص نہیں، بے قیمت ہے۔ اصل خاص وہ چیز ہے جو آخرت کے لیے خاص ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جہاں انسان نے جانا ہے۔ یہ 10 دن اتنے خاص ہیں کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں علماء مفسرین نے فرمایا، جمہور مفسرین نے کہ یہ ذی الحج کی، اور یہ دن اللہ نے خود فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ الحج آیت نمبر 28، کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، گویا کہ یہ دن اللہ کے ذکر کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان دنوں میں تمام اعمال کی اہمیت ہے، تمام اعمال کی اہمیت، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ ان دنوں میں تمام اعمال اللہ کے ہاں بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن افضل ایام الدنیا یہ ایام العشر، دنیا کے سب سے افضل دن 10 دن ہیں، دنیا کے سب کے افضل دن یہ ذی الحج کے 10 دن۔ اور آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وَلَا مَثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ۔ اگر کوئی آدمی جہاد بھی کرتا ہے ان دنوں کے علاوہ، اور دوسرا آدمی ان دنوں میں نیک عمل کرتا ہے، تو ان دنوں میں نیک عمل کرنے والا جہاد کرنے والے سے بڑھ کر بہت اونچا عمل ہے۔ شہید کی اور بات ہے وہ بتایا، لیکن ان دنوں میں نیک عمل کا اجر بہت بڑھ گا، اتنا بڑا اجر ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیا فرمایا آپ نے، اس لیے حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، ان کا طریقہ تھا یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ یہ بازار جاتے تھے اور بازار جا کے زور سے کہتے اللہ اکبر، جب بازار میں جا کے زور سے کہتے اللہ اکبر تو لوگ بھی ان کی تکبیر کہتے کہتے اللہ اکبر۔
پورے بازار میں اللہ اکبر کی آواز چلتی تھی. یہ ذی الحج کے 10 دن ان کی عظمت ہے. تو وہ کیا ماحول تھا کہ جس ماحول میں بازار میں بھی لوگ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام اعمال کا اجر بڑھ گیا ان دنوں میں. خواہ صدقہ ہو، خواہ نیکی ہو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، نماز ہو، روزہ ہو، مخلوق کی خدمت ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی نیکی کے کام ہیں، ہر ایک کا اجر بڑھ گیا. اب ایک راستہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو چابی تو چاہیے نا، چابی لگے گی تو ہم باقی کام بھی کریں گے. چابی چاہیے. آپ نے چابی ہمیں بتا دی، یہ چابی اپنے آپ کو لگاؤ. فرمایا ان دونوں میں کیا کہو؟ فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. امام احمد نے روایت کیا. فرمایا تم لوگ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ زیادہ کہو. یہ چابی ہے. یہ چابی لگ گئی نا، یہ کلمات زیادہ کہنا شروع کر دیے، باقی بھی عمل کی توفیق ہو جائے گی. تو ان دنوں میں یہ عمل کرنے کے ہیں اور یہ زیادہ کرنے کے. اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بڑی عظمت کے دن ہیں. چنانچہ سعید ابن جبیر فرماتے تھے کہ اپنے چراغ رات کو ان دنوں میں مت بجھاؤ. کیا مطلب ہے؟ کہ رات کو ان دنوں میں اللہ کی بندگی کرو. ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، نیند بھی نہیں چھوڑ سکتے، کم از کم فضول اور فالتو کام تو چھوڑ سکتے ہیں ان دنوں میں. وہ تو چھوڑ دیں. ان دنوں کی اہمیت زیادہ ہے. دیکھیں جن دنوں میں ہر کاروبار کرنے والے کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے. گارمنٹس کا کام کرنے والے عید کے دنوں میں ان کا سیزن ہوتا ہے. جوتے کا کام کرنے والے عید کے دنوں میں سیزن ہوتا ہے. کسانوں کا جو سامان بیچتے ہیں ان کا بھی سیزن ہوتا ہے. جن دنوں میں فصلیں بوئی جا رہی ہوتی ہیں، کاٹی جا رہی ہوتی ہیں، ان کا بھی سیزن. ہر کام کا ایک سیزن ہے. جب سیزن آتا ہے اس کاروبار کا تو وہ آدمی کہتا ہے بھئی آج کل میں مصروف ہوں، یہ سیزن گزر رہے تو پھر کام ہوگا، آج کل میں کوئی کام نہیں کروں گا، سیزن ہے. یہ دنیا کے سیزن ہے اور ایک آخرت کے لیے سیزن ہے. وہ بہت بڑا سیزن ہے، وہ یہ دن ہے. اس لیے اپنے فالتو کام ان دنوں میں چھوڑ دیں تو بہت اچھی بات ہے. ضرورت کے کام ضرور کریں لیکن فالتو کام چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف توجہ زیادہ رکھیں. وما ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، یہ کلمات زیادہ کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احب الکلام الی اللہ تعالی اربع. اللہ کو 4 کلمات زیادہ پسند ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت. جو کلمہ پہلے کہہ لو کوئی مذائقہ نہیں. الحمدللہ پہلے کہہ لو، اللہ اکبر کہہ لو، اس میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی مذائقہ نہیں. لیکن فرمایا اللہ کے 4 کلمات عظیم ہیں، پسندیدہ ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اللہ کے ہیں پسندیدہ ہیں. اب اللہ کے رسول کے ہیں کیا پسندیدہ ہیں وہ بھی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لِأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. اگر یہ میں کلمات کہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں کہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ میں کلمات کہوں تو یہ کلمات کہنا ان سب چیزوں سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہیں جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے. دنیا کی ہر قیمتی سی قیمتی چیز ایسی نہیں جس پہ سورج طلوع نہ ہوتا. بڑی سی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، سب پہ سورج آتا ہے. سونے کی کانیں ہیں، پیٹرول کی کانیں ہیں، معدنیات ہیں قیمتی، بے شمار قیمتی چیزیں ہیں دنیا میں
دنیا کے لحاظ سے قیمتی ہیں، ان سب پہ سورج طلوع ہوتا ہے، میں ان ساری دنیا کے قیمتی اثاثوں سے، پوری دنیا کے، مجھ کو زیادہ یہ کلمات پسند ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات نے جو کام کرنا ہے نا آخرت میں، وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ حقیقی اصل تو حقیقی زندگی آخرت کی، مومن اس کے حساب سے ہر کام کرتا۔ یہ بڑے اونچے عمل ہیں، بڑے اونچے کلمات ہیں۔ امام احمد کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میرے 3 ساتھی تھے، ان 3 ساتھیوں میں ایک بھی شہید ہوا، دوسرا بھی شہید ہو گیا، ایک پہلا شہید ہوا، دوسرا بعد میں شہید ہوا، اور تیسرا شہید نہیں ہوا، وہ سب سے آخر میں اپنی طبی موت سے دنیا سے گیا۔ تو جو میرا ساتھی شہید نہیں ہوا تھا، اپنی طبی موت تھی، لیکن وہ سب سے آخر میں دنیا سے گیا، ان 3 میں سے۔ تو میں نے دیکھا امامہم، وہ تینوں جنت میں جا رہے ہیں، لیکن جو سب سے آخر طبی موت مرا وہ سب سے آگے جا رہا ہے، شہید اس کے بعد جا رہے ہیں، شہید اس کے بعد جا رہے ہیں، جو پہلے اس پہ حیران ہوئے کہ وہ 2 شہید تو پیچھے ہیں، اور یہ سب سے آخر میں جو طبی موت، جو میرا ساتھی فوت ہوا، وہ سب سے آگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ اس بات سے کیوں حیران ہوتے ہو؟ سبحان اللہ، یہ بہت عظیم بات ہے۔ وَمَا لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِن مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ، اللہ کے ہاں وہ مومن بہت افضل ہے۔ افضل کا مطلب ہے درجہ پاتا ہے، کہ جس کو زندگی ملی اور اس زیادہ زندگی میں اس نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کلمات کہے، یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ یہ سب سے آخر میں طبی موت جس کو آئی، اس کو زندگی زیادہ ملی اور یہ کلمات پڑھتا رہا، ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے وہ شہداء سے بھی آگے نکل گیا۔ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے اور آپ کو لمبی زندگی دے تاکہ یہ کلمات زیادہ پڑھیں۔ دنیا کے مزوں کے لیے زندگی نہیں مانگنی، دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے، مانگنی ہے سرمایہ کاری کے لیے، زندگی مانگنی ہے سرمایہ، کہ اللہ ہمیں زندگی دے ہم سرمایہ کاری کر لیں، یعنی جہاں جانا ہے اس کے لیے کچھ کر لیں، سرمایہ کاری کے لیے زندگی مانگیں۔ مزے تو 1000 سال بھی رہیں گے، مر جائیں گے، مزے تو ختم ہی ہونے، اصل مزے آگے کے ہیں، اس کی سرمایہ کاری ہوگی زندگی میں جو کہ بہت چھوٹی ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ کلمات کہنے کے لیے زندگی مل گئی، بہت آگے نکل گیا، اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑے کلمات ہیں۔ دوستو اس کی قدر کرنی ہے، قدر کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ من الکلام 4، اللہ نے کلام میں سے 4 کلمات چنے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جو سبحان اللہ کہتا ہے کتب اللہ لہ 20 حسنہ وحط عنہ 20 حسنہ، سبحان اللہ کہتا ہے 20 نیکیاں ملیں گی، 20 گناہ معاف ہوں گے۔ فرمایا اسی طرح اللہ اکبر، اسی طرح لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی سی ایک چیز بتاتا ہوں، عام پڑھنے کی یہ کلمات عام رفتار میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات عام رفتار میں ہم پڑھیں نا، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 1000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کر لیں اندازہ،
آدھا گھنٹہ لگے گا 1000 پڑھ لیں گے، اور 1.5 گھنٹہ لگے گا 3000 دفعہ پڑھ لیں گے۔ کیا 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ بھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں جب ہماری زبان فارغ ہو؟ زبان تو بہت فارغ ہوتی، گاڑی چلا رہے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بہت وقت ہے۔ 1.5 گھنٹہ تو ہر بندہ نکال سکتا ہے، مصروف سے مصروف بندہ 3000 دفعہ تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ توجہ دینے کی بات، فالتو کام چھوڑیں گے تو ہوگا، فالتو کام نہیں چھوڑیں گے تو نہیں ہوگا، ورنہ تو کیا ہے، بس مصروفیات ہیں۔ آج کل بہت ہی مصروفیات ہیں، جس وہ فارغ ہے اس کی بھی بہت مصروفیت ہے، موبائل کی مصروفیت ہے، ٹی وی کی مصروفیت ہے، مصروفیت ہی مصروفیت ہے۔ دوستو زندگی جاری ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ دے دے، آپ کے اندر طاقت آئے گی۔ یہ آپ جتنی چیزوں میں تفریحات میں وقت گزار رہے ہیں، دل میں سکون نہیں آتا۔ یہ کلمات پڑھیں گے دل میں سکون آئے گا، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، اللہ کے قریب ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی۔ جب گناہ معاف ہوئے مشکلات دور ہوئی کہ نہیں؟ نیکیاں ملی تو درجے بلند ہوئے کہ نہیں؟ اگر ایک دفعہ کہنے پہ 20 نیکیاں اور 20 گناہ معاف ہوتے ہیں، روزانہ آپ نے 1.5 گھنٹہ لگا لیا چلتے پھرتے، 3000 دفعہ پڑھ لیا، 3000 کو 20 سے ضرب دے دیں، پھر دیکھ لیں کتنی نیکیاں ہوں گی، کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ اگلے دن 30,000، 3000، پھر 3000۔ یہ آخرت کی کیلکولیشن کریں، بہت آگے جائیں گے۔ آخرت کے لیے کبھی ہم نے کیلکولیٹر پہ ہاتھ نہیں لگایا، دنیا کے لیے لگاتے ہیں۔ آخرت کی بھی ذرا کیلکولیٹر پہ ہاتھ لگائیں، کتنا آگے بڑھیں گے۔ تو میرے دوستو یہ کام کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 عمل ایسے ہیں جو قیامت کے ترازو میں بہت ہی وزنی ہے۔ قیامت آئے نہیں ہے، آنی ہے، یقیناً ترازو ہونا ہے، لگنا ہے اور عمل تلنے، اچھے اور برے۔ اور ہمیں ان عملوں کی ضرورت ہے جن کا وزن زیادہ ہو، تاکہ ہمارا نیکیوں کا ترازو نیچے ہو جائے، بھاری ہو جائے۔ یہ ضرورت پڑے گی، کل پڑے گی، لیکن کل وقت نہیں ہوگا۔ جو وقت تھا وہ گزر گیا، آج وقت ہے ہمارے پاس۔ جو دنیا سے جائے تو کہ ان کا وقت ختم ہو گیا، جو دنیا میں ہے وہ اور کاموں میں لگ گئے۔ فرمایا 5 چیزوں کا وزن بہت زیادہ ہے نیکی کے ترازو میں۔ کون سی؟ فرمایا ایک تو کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ 4 کلمات ہوں گے، ان کا وزن۔ اور 5واں والولد الصالح یتوفی فیحتسب والدہ، کسی آدمی کا نیک و فرما بردار بیٹا فوت ہو جائے، صدمہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، حد سے زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ میں یہ بھی قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوگا، اور یہ کلمات بھی بہت وزنی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین بہت کچھ دینا چاہتا ہے، حادثات نہیں مانگنے، تکلیفیں نہیں مانگنی، اولاد کا نقصان نہیں مانگنا، اللہ سے عافیت مانگنی، اولاد کی بھی کامیابی، زندگی مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، اپنی بھی مانگنی ہے۔ لیکن یہ بتایا گیا یہ چیزیں تمہارے لیے بڑے اجر والی ہیں، اور یہ کلمات بہت اجر والے ہیں، ان میں غفلت نہ کی جائے۔ اور پھر یہ کلمات عظمت والے، فرمایا ان دنوں میں، اور نیکی کے سارے کام ان دنوں میں زیادہ کیے جائیں۔ اور پھر ان دنوں میں فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے ہاں بہت اونچا دن ہے۔ کون سا؟ ایک قربانی کا دن، ثم یوم القر، پھر قرار کا دن، یعنی 10 ذی الحج قرار کا دن، اس کے بعد 11 ذی الحج منا میں حاجی ٹھہرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں بڑی عظمت کا دن ہے، قربانی کا دن بڑا عظمت والا ہے۔ 11 کو بھی قربانی ہوتی ہے، 10 کو بھی قربانی ہوتی ہے، 12 کو بھی قربانی ہوتی ہے، یہ بڑی عظمت والے ہیں۔
اور ان دنوں میں کون سا عمل سب سے اثر پانے والا ہے؟ قربانی کے دنوں میں۔ باقی ذی الحج کے دنوں میں تو یہ اعمال ہیں، یہ اعمال ہیں، اور ہر نیکی ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ میں قربانی کے دن ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے قربانی والے دنوں میں، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس کا عمل خون بہانا ہے، یعنی جانور زبان کرنا ہے، جانور اللہ کے ہاں میں قربان کرنا ہے اس کی راہ میں۔ وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ ہم تو جانور ذبح کر کے سینگ پھینک دیتے ہیں، کھر پھینک دیتے ہیں، فالتو چیزیں پھینک دیتے ہیں، میں تم تو پھینک دیتے ہو، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اگر اس کو راضی کرنے کا جذبہ ہے تو اس کے سینگ بھی، اس کا جو فالتو چیزیں آلائشیں ہیں جو تم پھینکتے ہو، وہ بھی اللہ قیامت دن تمہاری نیکیوں میں تولے گا۔ لیکن کیا ہے؟ جذبہ اللہ کی رضا کا ہو۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، جذبہ اللہ کی رضا کا ہو، اللہ کی رضا کا، دکھاوے گا نہیں ہو کہ جی میں جانور لایا ہوں، فیس بک پہ لگا دیا جانور، فیس بک پہ لگا دیا تو پھر مطلب ہے اللہ کی رضا مقصود نہیں، لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں نے اتنا اچھا جانور، جس کے لیے لائے وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو جانور نہیں دیکھ رہا، وہ تو آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے، جانور تو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے لیے کرو، چار دیواری میں بندو، کوئی بھی نہ دیکھے، رب العالمین دیکھے، آپ کی نیت وہ دیکھتا ہے، جانور پھر بھی دو چار لوگ دیکھ لیں گے، رب تو صرف نیت دیکھے گا، باقی عمل بھی اور نیت بھی۔ فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے کرو تو فرمایا یہ زمین پہ اس کا جو ذبح کرتے ہو اور قطرہ گرتا ہے، پاس کھڑے ہوتے ہیں نا، قصاب ذبح کرتا ہے، کہتا ہے جی کرو جی کرو، آپ کو پتہ نہیں ہوتا جانور ذبح ہی ہو جاتا ہے، جھٹ میں ذبح ہو جاتا ہے، میں اتنی جھٹ میں ذبح ہو گیا جی، ہو گیا جی، ہو گئی ذبح، میں اس کا قطرہ زمین پہ گرا، اس سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ گیا، قبول ہو گیا۔ جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا، میں فطیبو بیا نفسا، خوشی سے کرو۔ خوشی کا کیا مطلب ہے؟ قربانی کا نصاب سمجھنا چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ خوشی اس میں کیا ہے، کیونکہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں۔ دوستو قربانی کا نصاب یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر رقم ہے یا فالتو سامان ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ فالتو سامان کا مطلب ہے جو روزمرہ کی ضروریات کا نہیں ہے، وہ فالتو سامان ہے۔ 52 تولے چاندی کی کیا قیمت ہے؟ کل 29 مئی 2005 کل جو میں نے معلوم کیا ہے اپنے ذریعے سے، تقریباً پاکستان کے اکثر شہروں میں جو ریٹ تھا چاندی کا 3492 روپے فی تولہ، گویا کہ 52 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے 1,83,330 روپے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 1,83,000، یہ 2005 مئی کا ریٹ بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ تقریر اگلے سال کوئی سنے تو وہی ریٹ ہوگا، تو جو ریٹ ہے 52 تولے چاندی کا پاکستان کے اندر وہ تقریباً 1,83,000 بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,83,000 روپیہ ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر اس سے کم ہے اور ساتھ فالتو سامان بھی ہے، فالتو سامان وہ ہے جیسے آپ کا رہنے کے گھر ہے، وہ فالتو سامان نہیں، آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل استعمال کے، وہ فالتو سامان نہیں۔ فالتو سامان کا مطلب ہے وہ کپڑے جو آپ کے فالتو ہیں کئی، اور وہ آپ کے برتن ہیں جو فالتو ہیں، گھر کا وہ سامان ہے جو روزمرہ کے استعمال کا نہیں ہے، اگر وہ بھی ملا کے 1,83,000 تک بنتا ہے اور کچھ پیسے بھی بنتے ہیں تو قربانی واجب ہے۔ مرد پہ بنتا ہے اس پہ قربانی واجب ہے، عورت پہ بنتا ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے،
کیونکہ پاگل کے لیے احکامات نہیں ہیں. بالغ ہو، لڑکا ہے لڑکی ہے، مرد ہے عورت ہے، کماتا ہے کماتا نہیں ہے، اگر اتنا نصاب ہے اس پہ قربانی. اگر 1 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ 1000 روپیہ بھی ہے، وہ دونوں ملا کے 1,83,000 تو بن جاتا ہے، تو اس پہ بھی قربانی ہے. مرد پہ الگ ہے، عورت پہ الگ ہے، احکامات ہیں. اس لیے اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک کر لے تو سب کی طرف سے ہوگی. یہ حکم ہے بھائی. دنیا اب جب نصاب بتایا جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں بھائی ہم کیسے کریں. بھائی دنیا میں آئی اسی کے لیے اور کس کے لیے آئے ہیں؟ اس کام کے لیے. اس کا وقت آئے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ تو بندگی کا امتحان ہے. یہ سنت ان کی ہے جنہوں نے بیٹا ذبح کیا. کیا بیٹا قیمتی ہے یا پیسے قیمتی ہیں؟ یہ تو وہ زنت، وہ جذبہ ہے، اس پہ وہ اجر ہے. میں فطیبو بیا نفسا، خوشی سے کرو. جب خوشی سے کرو گے اللہ کے یہاں قبولیت ہوگی. باقی کو مسئلہ سمجھنا ہو تو پھر بعد میں سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق